بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاؤ ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع ہے آف شور کمپنیاں۔ ناظرین، آف شور کمپنیوں کا آج کل بہت تذکرہ ہے۔ بڑے بڑے کاروباری، سیاسی اور بااثر شخصیات کی ان خفیہ کمپنیوں کے بارے میں بڑے بڑے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اب بھی شاید یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش میں مصروف ہے کہ آخر یہ آف شور کمپنیاں ہوتی کیا ہیں اور کام کیسے کرتی ہیں، اور کیا یہ قانونی ہوتی ہیں؟ اسی بارے میں آج ہم جانیں گے۔ 2016 کے پاناما پیپرز اور اب جاری ہونے والے پینڈورا پیپرز کے ساتھ ہی مختلف ملکی اور بین الاقوامی شخصیات کی آف شور کمپنیوں کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ آج ہم انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آف شور کمپنی کیا ہے؟ آف شور ایک ایسی کمپنی ہے جو کسی ایسے ملک یا دائرہ اختیار میں قائم کی گئی ہو جس کے مالک کی رہائش کہیں اور ہو۔ دوسرے لفظوں میں آف شور کمپنی کسی بھی شخص کی بیرون ملک میں واقع کمپنی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آف شور کمپنی کی یہ تعریف اتنی سادہ نہیں ہے اور مختلف حالات اور صورتحال کے تناظر میں اس کی مختلف تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آن شور کمپنی کسی ملک میں موجود کمپنی ہے جو اس ملک کی سرحدوں کے اندر موجود اور کام کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آف شور ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کا تمام لین دین اس ملک کی سرحدوں کے باہر ہوتا ہے جہاں اسے قائم کیا گیا ہو، اور چونکہ اس کے ملکیتی کسی ایسے شخص کے پاس ہوتی ہے جو اس ملک کا رہائشی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کمپنی پر مقامی ٹیکس قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ آف شور کمپنیاں کیوں بناتے ہیں؟ بیرون ملک آف شور کمپنی بنانے کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ٹیکس بچانا۔ آف شور کمپنی بنانے کا روایتی مقصد ٹیکس بچانا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مثال کے طور پر ٹیکس کی شرح 10% ہے، تو اثاثے کسی ایسے ملک میں منتقل کرنا انتہائی سود مند ہو سکتا ہے جہاں مثال کے طور پر ٹیکس کی شرح 5% ہو۔ کچھ ملک ایسے ہیں جو صفر ٹیکس کی سہولت دیتے ہیں۔ ان میں کیمن آئی لینڈ سر فہرست ہے، جہاں نہ کوئی انکم ٹیکس ہے، نہ پراپرٹی ٹیکس، نہ کیپٹل گین ٹیکس، اس لیے بہت سے لوگ وہاں آف شور کمپنی بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2، اثاثوں کا تحفظ۔ آف شور کمپنی بنانے کا ایک اور اہم مقصد اثاثوں کا تحفظ ہے، چاہے وہ اثاثے آپ نے قانونی طریقے سے کمائے ہوں یا غیر قانونی طریقے سے۔ کئی ملک ایسے ہیں جہاں سیاسی صورتحال تغیر کا شکار رہتی ہے اور مالدار لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالفوں کی حکومت آ گئی یا مارشل لا لگ گیا تو ان کی ملکی بینکوں میں رکھی گئی دولت ضبط ہو جائے گی، اسی لیے وہ رقم آف شور کمپنیوں میں رکھتے ہیں۔ نمبر 3، رقم کی آسان بین الاقوامی منتقلی۔ بعض ملکوں سے سرمایہ نکال کر دنیا کے کسی اور ملک میں منتقل کرنے کا عمل بے حد پیچیدہ ہوتا ہے، جس کے لیے طرح طرح کے اداروں کے سامنے جوابدہ ہونا پڑتا ہے اور لمبے چوڑے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جن میں مہینے یا سالہ سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پیسہ کسی آف شور کمپنی میں پڑا ہے اور اگر آپ کو لندن، دبئی یا کینیڈا وغیرہ میں کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہے یا کوئی جائیداد خریدنی ہے، تو آف شور کمپنی سے بڑی آسانی سے رقم دنیا کے کسی بھی جگہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، قانونی پیچیدگیوں سے بچاؤ۔ فرض کیا آپ کسی بڑے کاروبار کے مالک ہیں جہاں بہت سے اثاثے آپ کے نام ہیں، لیکن اچانک آپ کی کمپنی کے خلاف مقدمہ، احتساب یا تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مقدمے کا فیصلہ آنے تک کمپنی کے اثاثوں کے علاوہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں، کیونکہ آپ کمپنی کے مالک ہیں، چاہے آپ نے کچھ غلط کیا ہے یا نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھداری کی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار چلانے کے لیے درکار رقم چھوڑ کر اپنا خالص منافع کسی آف شور کمپنی میں منتقل کر دیں تاکہ اس پر آپ کے ملک کی عدالتوں کے فیصلے اثر انداز نہ ہو سکیں۔ نمبر 5، بہتر بینکنگ سہولیات۔ کئی ملک نہایت آسانی سے آف شور کمپنی بنانے کی سہولت دیتے ہیں جس میں کسی لمبے چوڑے پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ملک بہت عمدہ بینکنگ سروس بھی دیتے ہیں جس میں بہتر شرح سود کے علاوہ عمدہ کریڈٹ سروس، سرمایہ کاری کے لیے پروفیشنل ٹیم کے مشورے اور ہدایت شامل ہیں۔ یہ وہ سروسز ہیں جو عام بینک فراہم نہیں کرتے، اس لیے بعض لوگ صرف اس وجہ سے آف شور کمپنی بنانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آف شور کمپنی بنانا یا رکھنا غیر قانونی عمل نہیں ہے، تاہم بعض اوقات ایسی کمپنیاں غیر قانونی طریقے سے کمائے گئے پیسے خفیہ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں
اور یہی وہ عمل ہے جو اس سارے عمل کو غیر قانونی بنا دیتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آف شور کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ ایک آف شور کمپنی ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر کام کرتی ہے، جسے قانونی طور پر اپنے دائرہ اختیار یعنی جہاں اسے قائم کیا گیا ہے سے باہر تجارت کرنے، اثاثے رکھنے، عام کاروباری سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ممالک ان کمپنیوں کو ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں، جو اپنے لین دین اور معاملات کو ملک کی سرحدوں سے باہر محدود رکھتے ہیں۔ ایسی آف شور دائرہ اختیار میں بننے والی کمپنیاں غیر رہائشی کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کی حدود میں کوئی مالی لین دین نہیں کرتی اور کسی غیر رہائشی فرد کی ملکیت ہوتی ہیں۔ جن ممالک میں یہ آف شور کمپنیاں قائم کی جاتی ہیں انہیں ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے۔ خصوصاً مملکت پاناما اس کی سب سے زیادہ زد میں آیا ہے، جب 2016 میں پاناما پیپرز کا شور مچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاناما حکومت کو خدشہ ہے کہ ان کا ملک ایک بار پھر عالمی ٹیکس ہیون اسکینڈل کا مرکز بن جائے گا، جیسا کہ 2016 میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICG کے پاناما پیپرز کے انکشاف کے بعد ہوا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پاؤ کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔